رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دعوت افطار، جو کہ نماز مغرب کے بعد جو ہے جیسی افطار کا وقت ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کراچی میں، تو یہ پروگرام آپ کو دکھایا جاتا ہے، اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ بڑی محنت سے اپنا روزگار کماتے ہیں، اور پھر جو ہے روزگار سے فارغ وغیرہ ہونے کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہو، وہ پھر بھی اپنی جاب پر جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی تو ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ وہ مزے کی ہوتی ہیں کہ وہ اے سی والے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے کام ایسے ہیں کہ بڑی محنت ہے، اور دل نہ بھی چاہے تو پھر بھی کام پر جانا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ جات ایسے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شعبہ ہمارا ایسا ہے کہ اسٹال لگا ہوا ہے، وہ اسلام بھائی اپنی ٹائمنگ پہ آتا ہے، اپنی ٹائمنگ پہ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک محنت کا ہے، اب دھوپ ہو یا سایہ ہے لیکن اس نے اپنے جاب پر آنا ہے، اپنے جارے ٹائمنگ پر آنا ہے۔ اسی طرح ایک دعوت اسلامی کا شعبہ جو کہ بڑی محنت والا ہے، اور اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی، وہ ہے اوراق مقدسہ۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی کا شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ، یعنی کہ اوراق جو مقدس ہیں، مقدس صفحات ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اور دعوت اسلامی جہاں دینی کام کر رہی ہے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ۔ تو الحمدللہ یہ اسلام بھائی رمضان المبارک میں بھی اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں، اور افطار آج ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کریں گے۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان۔ ہیڈ آفس یعنی ان کا مرکز فیضان مدینہ کے بالکل قریب ہے، تھوڑی سی دور جو ہے وہ فیضان مدینہ ہے، ہماری مسجد ہے فیضان مدینہ، اور یہاں پر ہی ہمارا ہیڈ آفس ہے۔ ماشاءاللہ یہ اسلام بھائی جمع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب افطار کا وقت قریب ہے، اور یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور چند اسلام میں ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں۔ یوں تو یہ شعبہ جو ہے پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور بڑی محنت والا کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر ہم آئے اوراق مقدسہ، تو یہاں کے اسلامی بھائی ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ بتائیں، یہ کتنے سال سے دعوت اسلامی اس شعبے میں کام کر رہی ہے؟ 2014 سے اس شعبے میں کام ہو رہا ہے۔ آج 2023 سے 2014 سے جو ہے اس شعبے یہ میں کام سٹارٹ ہوا۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ نام سے ہی جس طرح یہ ہے کہ تحفظ اوراق جو بھی قرآن پاک کے شہید قرآن پاک ہوں یا مقدس نام لکھے ہوں، کوئی بھی الفابیٹ ہو، ظاہر ہے سب مقدس ہوتے ہیں، سب کا تحفظ کرنا ہے دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کا کام ہے۔ اس کو اٹھاتی ہیں، پھر صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرتے ہیں باردانے میں۔ اس کے بعد ہمارا قرآن محل جو کہ بڑے بڑے یعنی گہرے کنویں، تقریباً 300 فٹ 200 فٹ گہرا کنواں کراچی میں ہی موجود ہے۔ اچھا، جو کنواں ہے اس کا نام رکھا ہے قرآن محل۔ ماشاء اللہ، کہ یہ بھی ایک نام ہے۔ اگر ایک بولا جائے تو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی کنواں ہے، ایک بڑا گڈھا ہے، اس کے اندر قرآن پاک کو جو ہے رکھا جاتا ہے، لیکن نہیں، اس کا کتنا پیارا سا ایک نام ہے، قرآن محل۔ باکس وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپنے شعبے سے ہیں سارے؟ جی جی، ٹھیک ہے، خصوصی باکس ہے، گھریلو باکس بھی دکھائیں جی۔ ارے زبردست زبردست، گھر پہ رکھنے کے لیے۔ اچھا یہ اسی طرح اوپر سے کھلا ہوا ہے؟ جی، یہ یہاں سے کھول کے نکالنے، نہیں اوپر سے ڈالنے کا ہے۔ اچھا یہ اوپر ڈالنے کا ہے یہاں سے، آفیسز وغیرہ میں مقدس اوراق کے۔ ارے یہ تو بڑی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اوپر سے اگر جیسے کوئی سپارہ ہے، کوئی بھی چیز شہید ہو گئی، کوئی اسٹیکر ہوتا ہے، اس کی بھی ایک میعاد ہے نا اسٹیکر کی بھی، کہ وہ لگے پھر وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی چیز نکلتی ہے مقدس کاغذ سے، تو آپ ادھر اوپر کی جانب سے ڈال سکتے ہیں، اور پھر جو ہے ڈال سکتے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ یہ باکس کھل جائے گا، اور یہاں سے آپ کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کر
اور جو ہے یہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں اس مجلس کے تحت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ وغیرہ میں بھی یہ بہت سارے لگے ہوئے ہیں ہمارے اسکول میں کالجز وغیرہ میں یہ بڑے باکس ہیں. تو یہ باکس جو ہے کتنے تقریباً لگے ہوئے ہیں؟ پاکستان سے شروع کریں. پاکستان میں پورے پاکستان میں جو ہمارے جو باکسز لگے ہوئے ہیں نا گلیوں میں بازاروں میں اپنے محلوں میں تقریباً 2,08,000 باکسز پورے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. جی اس کی انٹری کرتے ہیں باضابطہ ہمارے پاس انٹری ہوتا ہے پھر وہ ہفتے بعد کھلتا ہے یعنی اس کو خالی کرتے ہیں اس کی بھی انٹری ہوتی ہے کون سا نمبر ہے کون سے باکس کھل گیا. اگر کوئی اسلامی بھائی کوئی عاشق رسول جو دیکھ رہا ہو وغیرہ بھائی ادھر ضرورت ہے اور ہماری گلی کے کونے پر یا کوئی ایسی چوک ہے ادھر ہونا چاہیے اور وہاں نہیں ہے اور اس کی خواہش ہے کہ دعوت اسلامی یہ کام کرے تو اب وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی خاص نمبر ہے؟ ہمارا خاص نمبر ہے بتائیے. 0317 ٹھیک ہے 50222226. جی یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں یا اس کی آپ پکچر کھینچ لیں موبائل میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض دفعہ وہ نمبر چلا گیا پھر بعد میں ضرورت پڑتی ہے. وہ نمبر کون سا تھا وہ پروگرام کون سا تھا تو اس قسم کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ نمبر جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو اس نمبر کو اپنے پاس سیو رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں جس جگہ آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی سے اس جگہ پر یہ باکس سج جائے گا لگا دیا جائے گا. اچھا جی اب یہ ہر مہینے تقریباً مجلس پہنچتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ڈالا لوگوں نے یا کمپلین کے اوپر یہ باکس کتنی طرح کے ہیں؟ ایک یہ کنستر باکس جی کنسٹر باکس یہ جو گلیوں میں روڈوں پہ پولوں پہ لگتا ہے یہ وائر بھی ہے اس سے باندھنے کے لیے. تو یہ باکس گھر کے لیے یہ گلی وغیرہ کے لیے یہ بھی گلی آفس وغیرہ میں لگ سکتا ہے. اور کون سے باکس؟ یہ بالٹی اصل میں بعض ہمارے کراچی میں ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ نمی کا بہت سلسلہ ہے جیسے کلفٹن سائیڈ ہے یا ڈیفینس تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں یہ اصل میں نا گلے نہیں نمی سے نا یعنی ابراہیم علی سمندر کی نمی ہوتی ہے صحیح اس کے ان علاقوں کے لیے یہ. اچھا یہ بھی ایک کام ہے کون سے علاقے میں جب کام کرنے شروع کیا تو پھر بولے یہ ادھر اتنا کامیاب نہیں ہے تو وہاں پر جو پلاسٹک ہونی چاہیے تو پھر یہ ہے کہ اس کا انتخاب ہوا یہ کہ کام کو کام سکھاتا ہے اور دعوت اسلامی الحمدللہ کام کرتی چلے آ رہی ہے. ایک اور بڑا باکس نظر آ رہا ہے یہ بھی ڈرم تھا پہلے کسی کام میں استعمال ہوتا رہا. جی اس کو واش بھی لیتے ہیں جی لے کے اس کے بعد واش کر کے کلر کر کے اس کو پھر لکھاتے ہیں. یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے 0 میٹر بنا دیا جی بالکل. یہ دیکھیں اس کے وہ اسٹینڈ بھی رکھا ہوا ہے نا اس پہ لگاتے ہیں آپ نے فیضان مدینہ کے باہر بھی دیکھا ہوگا بالکل چھت تاکہ پانی وغیرہ نہ جائے بالکل اس کے حساب سے یعنی جیسی جگہ جیسا استعمال یہاں پر زیادہ مقدس اوراق جو ہے آپ اس میں زیادہ آ جائیں گے اس میں تھوڑے کم اس میں کم اور یہ گھر کے لیے تو ماشاءاللہ بہت ایک اچھا نظام بنا ہوا ہے. اچھا تو کتنے اسلامی بھائی ہیں آپ کے اس شعبے سے وابستہ؟ میں کراچی کی طرف بات کروں گا جو وابستہ ہیں تقریباً 600-700 والنٹیئرز ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں ٹیم ممبرز ہیں آج آپ نے ان کو بلا لیا چند یہاں پر آ گئے اور باقی لاہور وغیرہ اسلام آباد وغیرہ پورے پاکستان میں بھی وہاں پہ الگ ہیں. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے کوئی ایسی جگہ ہے بعض ایسی جگہ ہوتی ہے کہ نام تو لکھ دیا لیکن وہ اس کا پھر جو اس کا برادہ ہوتا ہے یا جس چیز سے لکھا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر نیچے کی جانب آ رہا ہوتا ہے. اس کو تو امیر سنت نہیں نیچے تشریف لے کر آ رہا ہوتا ہے گر گیا اس کے لیے نہیں نیچے تشریف لے کر آ گیا. تو اب جو آپ نے اسٹیکر لگائے ہیں یا جہاں لکھا ہے تو اس کی آپ حفاظت بھی کریں. بعض آفیسز وغیرہ میں تو کام اسٹارٹ ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پھر اگربتی ہوتی ہے وہ ایک دھونی بھی دیتے ہیں خوشبو کی تو یہ کہ اچھا اہتمام ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس ادب کی وجہ سے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. باپو ایک خوبی میں آپ کو بتاتا چلو اس شعبے میں جتنے اسلامی بھائی کام کرتے ہیں سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں. ہاں یہ تو ضروری ہے کہ قرآن پاک کی آیت ٹھیک ہے پاک و صاف رہنا پاک و صاف رہنے کے ساتھ ساتھ باوضو رہنا ماشاءاللہ یہ بھی ضروری ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ریک میں جو یہ سب قرآن پاک وغیرہ جو ہے نا یہ سب مقدس اوراق سے نکلے ہوئے ہیں. اس کو ہم چھانٹی کرتے ہیں صفائی کر کے خوشبو لگا کے رکھتے ہیں پھر ضرورت جن کو مدرسے میں مدارس میں جو ہوتے ہیں ان کو ہم تقسیم بھی کرتے ہیں. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی نیت نہیں ہوتی ہے بے توجہی ہو جاتی ہے کیونکہ جان بوجھ کے کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کرے گا دیگر کتابیں اٹھائیں یا اوراق مقدسہ میں اور اس انداز سے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ نہیں جا رہی ہوتی. ہم تو یہی گمان کریں گے لیکن وہ ہے مقدس کتاب تو یہ کہ رکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک حکم ہے اگر قرآن پاک ہے ترجمہ اعلیٰ اور ایک ہے بغیر ترجمہ اعلیٰ جو خالص عربی میں ہے تو جو بغیر ترجمے والا ہے جو خالص عربی میں وہ اوپر رکھا جائے گا اور جو نیچے کی جانب آئے گا وہ ترجمہ والا آئے گا کیونکہ اس میں وہ لینگویج آ گئی اردو. تو کتاب رکھنے کی بھی ایک ترتیب ہے. تو یہ جو قرآن پاک ہے دیگر مقدس کتاب ہیں جب آپ ان کو کسی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. بعض دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہوگا ایسی جگہ سے
اوراق مقدسہ مل رہے ہیں کہ ڈالنے والوں کو بھی پتا ہے کہ تھوڑی ہوا چلے گی یا بارش ہوگی یہ نیچے کی جانب تشریف لے کر آ جائے گا. کیا کہیں گے اسے کے بارے میں؟ سب ملتے ہیں ایسی جگہوں سے ملتے ہیں کہ میں ابھی یعنی بول نہیں پاتا. یہ چیز ملتے ہیں اس میں جو ملنا نہیں آپ چاہیے. میں سے کوئی اسلامی بھائی ہوں کہ آپ کی نظر گئی ہو, توجہ گئی ہو؟ سر ہوتا ہی رہتا ہے. تو مطلب ایک آدھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا جیسے آیت لکھی ہوئی کاغذ پہ ایسی جگہ ملی جہاں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مطلب اس کو اٹھا کر اس کو چوما, پھر اس کو صاف ستھرا کر کے اس پہ خوشبو لگا کر تو اس کو اس وقت تو جیب میں رکھ لیا. پھر جب جیسے اپنے ڈیوٹی پہ آئے, اپنے اوراق مقدسہ کے آفس میں آئے, تو یہاں پہ پھر جو ٹھنڈا کرنے کی ہماری ترکیب ہوتی ہے اس حساب سے اس میں رکھ دیا اس کو. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اگر ذہن بن جائے نا, امیر علیہ سنت کا فرمان ہے کرنے والے کے لیے مواقع بہت, نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت. اور یہ تو ایسا کام ہے اگر مجھے سعادت مل رہی ہے تو میں فوراً آگے بڑھ کر اس سعادت کو حاصل کر لوں. آج یہ آپ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کی خدمات آپ نے سنی کہ کس انداز سے یہ کام کر رہا ہے ہمارا شعبہ. اور کوئی بات؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بابو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جب ہم اوراق مقدسہ جب اٹھانے جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے جو فیڈ بیک ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے اور تمام جو یہ کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ ماشاءاللہ یہ مقدس کام ہے. اور جب ہم اوراق اٹھاتے ہیں تو الحمدللہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. یعنی یہاں سے جب یہاں ہم ہوتے ہیں الگ اپنے اپنے کاموں میں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے, اوراق اٹھانے کے بعد ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے. اور ہم بھی اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ نہ کرے کوئی بے ادبی ہو جائے کہ جو نہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ جو یہ ہم مقدس کام کر رہے ہیں اس کے صدقے میں ہماری بخشش اور مغفرت فرما. آمین. وہی جملہ ہے بڑا پیارا سا, با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. اگر ادب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نصیب بھی پھلے گا پھولے گا, اچھا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کہتے محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سردن نہ کبھی بے ادبی ہو. جو بھی اوراق مقدسہ ہے, جو بھی ایک صفحے پہ لکھا ہے, خالی صفحے کا بھی ادب کریں, اور وہ جو قلم سے لکھا جاتا ہے اس کا بھی ادب ہے. وہ جو تراشا ہے کیونکہ اس سے بہت مقدس چیزیں لکھی گئی ہوں گی تو اس کا بھی ادب ہے. وہی بات ہے, جتنا ادب کریں اتنا کم ہے, اور اللہ پاک ہمیں ادب والوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے. اچھا, ایسے کسی بزرگ کی یا کسی ایسے اسلامی بھائی کی صحبت میں بیٹھیں جو ادب والا ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں نا تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے اور مزید ذہن بنتا ہے, ہاں یار یہ بھی ادب ہے, یہ بھی ادب ہے, یہ بھی ادب ہے. جس کے ساتھ بیٹھ کر ادب سیکھنے کو ملتا ہو تو ان کی صحبت میں رہے. اور اس کا ایک ذریعہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پاکیزہ صحبت بھی ہے, مدنی مذاکرہ بھی ہے. فیضان سنت میں, امیر علیہ سنت کی تحریرات میں ایسی بہت ساری آپ کو باتیں مل جائیں گی کہ یہ ادب ہے, یہ ادب ہے, یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. تو آئیے اب دعا کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی افطار کی جانب بڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل. یا رب مصطفیٰ طفل مصطفیٰ, یا اللہ عزم کریم, جو مسلمان روزہ رکھے ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب کریم ماہ رمضان کی ہمیں خوب خوب برکت عطا فرما, ماہ رمضان کا ادب نصیب فرما. یا رب کریم جو عاشقان رسول ہیں ان کی صحبت عطا فرما, اچھا ذہن عطا فرما, اچھی سوچ عطا فرما, اچھے لوگ عطا فرما, اچھی موت نصیب فرما. یا رب کریم برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما, جو بری بے باکیاں کر رہے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما, بری سوچ سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم ایسا رمضان بھی عطا فرما کہ مکے میں سحری ہو, مدینے میں افطار ہو, خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو ہے روزہ بند کریں, سحری کریں, اور گنبد خضرا کو دیکھ کر افطار کریں. یا رب کریم مکے مدینے کی سحریاں افطاریاں نصیب فرما, رمضان مکہ نصیب فرما, رمضان مدینہ نصیب فرما. میرے مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو اسلامی بھائی اس شعبے سے وابستہ ہیں, اپنی خدمات دے رہے ہیں, ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم آپس میں محبت عطا فرما. یا رب کریم بے ادبوں سے ہماری حفاظت فرما. جتنے بھی اسلامی بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جو عاشقان رسول گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, رب کریم ان کی پریشانی کو دور فرما. کوئی بیمار ہے ان کو شفا یابی عطا فرما. ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا رب کریم ہم بھی دیکھیں مزدلفہ کی بہاریں, کعبے کی بہاریں, گنبد خضرا کی بہاریں. یا رب کریم حاجی لوگ بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں, رب کریم ہمیں بھی ان باتوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم بھی وہاں پر جائیں, دیکھیں اپنی آنکھوں سے, اور اس زبان سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, ہر کوئی اس کی برکت
برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. تو یہ ہمارا پروگرام دعوت افطار. تو روزانہ کہیں نہ کہیں جا کر ہم دعوت افطار کر رہے ہیں، اور آج دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ ہے کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم نے جو ہے افطار کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم.